وہ پیر بھگوڑے شاہ صاحب کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہمیں بابا جی نے جو حدیث بتائی ہے من سب نبی فاقتلوہ، وہ جعلی ہے، وہ کہتا ہے۔ اچھا، اس سے کیا پبلک کو اشتعال دلا رہے ہیں کہ یعنی وہ گستاخ رسول کا حمایتی ہے، اور ہمارے بابا جی نے ہمیں جو حدیث بتائی ہے من سب نبی فاقتلوہ، وہ روایت جعلی ہے۔ اور بھائی میں نہیں کہتا جعلی ہے، ہمارے اور تمہارے مشترکہ جو محدثین ہیں اہل سنت کے، انہوں نے اس حدیث کو فراڈ کہا ہوا ہے، اور پرنٹ بریلویوں نے کیا ہوا ہے۔ ان کی کتابیں بھی میں نے پڑھانی ہے۔ بریلویوں نے المعجم الاوسط، امام طبرانی کی کتاب پرنٹ کی ہے، اس حدیث کے فٹ نوٹ کے اوپر باقاعدہ کامنٹس عربی میں لکھے ہوئے ہیں کہ اس میں جو عبید اللہ بن محمد راوی ہے وہ امام نسائی کے نزدیک کذاب تھا، یعنی جھوٹی حدیثیں گھڑتا تھا وہ۔ اور یہی حدیث مجموع الزوائد کے اندر آئی ہے، وہ بھی بریلویوں نے پرنٹ کیا ہے۔ مجموع الزوائد امام ابن حجر اسقلانی جو مشہور محدث ہیں، المتوفا 852 ہجری، جنہوں نے فتح الباری لکھی صحیح بخاری کی شرح، ان کے استاد نے لکھی ہے مجموع الزوائد، وہ بھی اردو میں آ چکی ہے۔ امام حیثمی المتوفا 807 ہجری، انہوں نے باقاعدہ اس حدیث کے نیچے لکھا ہے کہ اس حدیث میں جو راوی ہے عبید اللہ بن محمد، جو امام طبرانی کا استاد ہے، اس کے بارے میں امام نسائی نے فرمایا کہ یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ لو سامو، اور متھے میرے مار رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے بابا جی کی بتائی ہوئی حدیث کو جعلی کہتا ہے۔ تو آڈے بابا جی نو قرآن و حدیث دا تے پتہ ہی نہیں سی، وہ تے یہی کہندا سی کہ اقبال کو میں پوچھیا تے اقبال فرماندا ہے، قرآن کو کدے نہیں انہیں پوچھیا۔ اور اس چیز کو آپ ہلکا نہ سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھنا، یعنی حدیث کے نام کے اوپر کوئی بات نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں مولا علی علیہ السلام سے یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی، وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ کہتے نہیں پھر کتابیں کیوں آئیاں نے؟ کتابیں اس واسطے آئیاں نے کہ تانوں دسیا جائے ڈنگرو اے جھوٹی روایتاں جے، اس لیے آئی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپسی پر جب نہروان کے لیے خوارج کے خلاف قتال کے لیے جا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے فوجیوں کا موریل بلند کرنے کے لیے خوارج کے خلاف جو قتال سے متعلق نبی علیہ السلام کی احادیث میں بشارتیں تھیں نا، وہ سنائیں۔ اور اس حدیث کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں یہ تو مجھے گوارا ہے، یعنی اس کی تکلیف کم ہے، حالانکہ یہ کتنی تکلیف دہ چیز ہے، لیکن یہ چیز مجھے گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ سے متعلق کوئی ایسی بات کروں جو میں نے اپنے کانوں سے نہ سنی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پکڑ کے جھوٹی روایتیں بھی بیان کر سکتے ہیں، انہیں کون پوچھنے والا ہے؟ تمہارے بارے میں امام مسلم نے مقدمے میں لیا ہے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے، ایسی ایسی جھوٹی حدیثیں بیان کریں گے جو تمہارے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنی ہوگی۔ اچھا، یہ لوگ یہ باتیں میرے اوپر لگا رہے ہوتے تھے، اوے تہاڈے بارے چ ہے۔ ایون امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ میرے زمانے میں جھوٹی حدیثیں عام ہو چکی ہیں، اس لیے میں مسلم شریف لکھ رہا ہوں، تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب جو باتیں بتاتے ہیں وہ ہمارے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنی ہوئی۔ آپ کے آباء و اجداد نے اس لیے نہیں سنی کہ انہوں نے قرآن حدیث پڑھا نہیں ہوا تھا، کتابوں میں تو موجود تھی نا۔ امام مسلم جو یہ روایت لے کے آئے وہ تو اپنے زمانے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس زمانے میں بھی ایسی ایسی جھوٹی حدیثیں گھڑ لی ہیں، اور آپ کے آباء و اجداد وہ حدیثیں سنتے رہے ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں لکھی بھی نہیں ہوئی۔ مثلا رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، یہ بچپن سے سنی ہے نا، ہم بھی بریلوی رہے ہیں، کسی جگہ نہیں لکھی ہوئی۔ اور یہ تو ہم نے آگے بتایا کہ اللہ کے بندو یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، یہ روایت کہیں موجود ہی نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی بات، خود ان کی نماز قادیانیوں والی ہے، حنفی بریلوی
حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، قادیانی فقہ میں حنفی ہے، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم ہیں اہل سنت کے منہج کے اوپر. ہمارے وہ بابے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کی، تمہارے بابوں کی طرح غداری نہیں کی، امام بخاری اور امام مسلم، انہوں نے جو نماز کا طریقہ لکھا ہے رفع الیدین کے ساتھ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھوں کو اٹھانا، ہم اس طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر تمہارے لیے تکلیف دہ چیز یہ ہے، حدیث سے تو تمہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے کیونکہ حدیث پہ تو تم نے چلنا نہیں ہوتا، کہ تمہارے بڑے بابا جی غوث پاک جنہیں تم کہتے ہو، جن کا دھوبی میں نے مار دیا، ہاں غوث پاک کا دھوبی، کہتے ہیں اشرف تھانوی نے بھی لکھا ہے. وہ اشرف تھانوی کے شاعر ہے تو آڈا ہی پڑھا ہے یار، سانو تو حوصلہ آندے ہو. امداد اللہ مہاجر مکی نے لکھا ہے، او بھائی وہ بھی کٹر صوفی تھا، دیوبندیوں اور بریلویوں کا ابا. پرانوں حدیث سے ان لوگوں کا کیا لینا دینا؟ تو تمہارے غوث پاک کی جو کتاب ہے جس کے نام کی 11ویں تم لوگ کھا رہے ہو، غنیت الطالبین، اس میں بھی نماز کا طریقہ یہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. لو سامو کسی 11ویں کے اوپر ذرا نماز کا طریقہ بتا دو نا. اور غوث پاک سے بھی بڑی پرسنالٹی امام غزالی، جو ان سے بھی پہلے ہو گزرے ہیں، انہوں نے کیمیاء سعادت میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں. اور یہ آپ کو پڑھاتے ہیں کہ جی یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، یہ تو قادیانیوں والی نماز ہے. اور قادیانی نماز ہے تو اڈی ہے، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. بلکہ ابھی تو ان کے خلیفہ کی ویڈیو آ چکی ہے، نام نہاد خلیفہ جو قادیانیوں کا، اس نے ویڈیو میں آگے کہا کہ ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. بالکل صحیح کرتے ہو، فقہ حنفی اس قابل ہے کہ جنہوں تجھے فالو کرو. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. سنیوں کی فقہ وہ ہے جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے، ٹونیوں کی فقہ وہ ہے جو حنفیوں نے چلائی ہوئی ہے، بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے. دین کا جنازہ نکال دیا ان لوگوں نے. لیکن اللہ کا شکر، اللہ اپنے بندے اٹھاتا ہے اور وہ ان کے اگلے پچھلے سارے بابے پون کے رکھ دیتے ہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. حدیثوں کو تو چھوڑ دیں، یہ لوگ اپنے بزرگوں کی باتوں کو قرآن و حدیث کی طرح بیان کرتے ہیں. ان کے اعلیٰ حضرت نے ملفوظات میں جو باپا جانی نے پرنٹ کیے ہیں لکھا، جب کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ولی بھی زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہے، تو فرق کیا ہے؟ پھر سارے ہی زندہ ہوئے. سوال میں یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ مرنے کے بعد فرعون بھی زندہ ہے جہنم میں، اور اہل ایمان اللہ کی جنتوں میں. اس نے کہا جی ولی بھی زندہ تو نبی بھی زندہ، فرق کیا ہے؟ شہید بھی زندہ، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ولی مر جاتے ہیں، شہید مر جاتے ہیں، صحابہ مر جاتے ہیں، اہل بیت مر جاتے ہیں، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی بیویاں نئے خامدوں سے شادی کر لیتی ہیں. یہ بڑی حیران کن بات ہے. زندہ ہے تو پھر نکاح کیوں کرتی ہیں عورتیں؟ حضرت علی کے بھائی تھے نا جعفر طیار، اہل البیت میں سے تھے نا، ہاشمی ہے نا. ان کی بیوی اسما بنت امیس نے ان کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر سے شادی کی، اس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، اور وہ آلموسٹ 3-4 سال کے تھے تو حضرت ابو بکر کی ڈیتھ ہو گئی. پھر اسی اسما بنت امیس کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سینئر صحابیات میں سے ہیں، انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے. حضرت عمر بھی ان کا اتنا احترام کرتے تھے کیونکہ ایک موقع پہ انہوں نے حضرت عمر کو بھی ڈانٹ دیا تھا کہ تو بعد میں مسلمان ہوا ہے، ہم سے نا اس طریقے سے بات کیا کر. وہ اتنی دلیر خاتون تھی، تو انہوں نے حضرت علی سے پھر شادی کر لی. تو اگر ان کا خامن جعفر طیار شہید ہوا تھا اور شہید زندہ ہے تو یہ بیوہ نکاح کیوں کرتی ہے بعد میں؟ نہیں او زندہ ہو رہے ہیں، ہاں ہوں آئے ہو نا میری داڑھ تھلے. یہی بات ہم بتاتے تھے کہ بھئی مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ دنیا کسی نہیں ہے. ان کو بات سمجھ نہیں آتی تھی.
خیر اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ شہید بھی زندہ، ولی بھی زندہ، نبی بھی زندہ، فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا فرق یہ ہے کہ میرے آقا، اب ہم کہتے ہیں میرے آقا محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے میرے آقا زرکانی فرماتے ہیں، اور زرکانی اس سے کچھ 100 سال پہلے گزرا ہے، اینا سمجھو بہت کو پرانا بزرگ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کی ازواج مطہرات ان پر پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں، اندازہ کرو۔ اور بریلوی دفاع کر رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ جنت میں حوریں ملیں گی نا، بھائی وہ جنت جو ہے نا وہ اور ہے، قبر کی جو جنت ہے، برزخ کی جنت اور ہے، وہ یہ والی جنت نہیں ہے۔ حالانکہ تمہیں بھی پتا ہے کہ اس نے کیا بات کی تھی، ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں۔ یہ جملہ تم حضرت عمر کے سامنے بولو، اما عائشہ کے سامنے بولو، تو پھر تمہیں جواب مل جائے گا کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے اپنے باب زرکانی کے کہنے کے اوپر جو یہ عقیدہ بیان کیا ہے، یہ نہ قرآن میں بیٹھتا ہے نہ حدیث میں بیٹھتا ہے، اور اسی عبارت کی وجہ سے کئی لوگوں نے بریلوی چھوڑ دی الحمدللہ، کہ ہمارے اعلیٰ حضرت جو ہیں صرف حدیثیں نہیں جھوٹی بیان کرتے تھے، جو حدیثوں میں موجود بھی نہیں ہے وہ بھی خود جھوٹا بنا کے پیش کر دیتے تھے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، پیر بھگوڑے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ آرمی چیف 295C کا کچھ کرو، جب تک ہم زندہ ہیں 295C کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ اور بھائی میں نے 295C ختم کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے تمہاری بدماشی ختم کرنے کی بات کی تھی کہ ابھی یہ 26ویں آئینی ترمیم اور اس کے بعد 27 نمبر بھی پائپ لائن میں ہے، اس میں آپ 295C اور 298A 298A جو ہے وہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کی گستاخی سے متعلق ہے، 295C جو ہے وہ نبی الاسلام کی گستاخی سے متعلق ہے۔ اس میں توبہ کی شک ایڈ کریں۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو ختم کر دو، لیکن چونکہ یہ توبہ بھی نہیں مانتے، اس لیے یہ توبہ کی شک بھی ایڈ نہیں ہونے دیں گے۔ اگرچہ قرآن میں آیا ہے سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 68 سے لے کر 70 تک اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے 3 بڑے گناہ گنوائے ہیں۔ نمبر 1 شرک، جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ نمبر 2 قتل ناحق، جس سے بڑا حقوق العباد کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور نمبر 3 بدکاری، جو بے حیائی کے اوپر ٹاپ پہ جو گناہ ہے وہ۔ ان تینوں گناہوں کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی ان سے بھی توبہ کر لے، ہم نہ صرف معاف کر دیں گے بلکہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اب مجھے بتائیں، کیا اللہ کی گستاخی کرنا بڑا جرم ہے یا رسول اللہ کی گستاخی یا کسی بابے کی گستاخی؟ تو شرک تو اللہ کی گستاخی ہے۔ اللہ تو سورہ مریم میں فرما رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی گالی دے رہے ہیں جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کر رہے ہیں کہ قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اگر آسمان کے احساسات ہوں، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا، تو وہ تو یہ کر رہے ہیں، مزارات کے اوپر جا کے ماتھے ٹیک رہے ہیں، وہاں کوئی موب نہیں لے کے جاتے کہ آج ہم اس مزار کی صفائی کرنے آئے ہیں۔ ہاں، جیلم اکیڈمی میں ذلیل ہونے کے لیے آ جاتے ہیں، کبھی ان کو نہیں روکیں گے یہ۔ تو اگر شرک کی توبہ ہے تو اگر کسی سے انجانے میں نبی الاسلام کی شان میں گستاخی ہوگی اور وہ بھی آپ کی ڈیفینیشن میں، تو بھی توبہ کر لے۔ ویسے تو زیادہ تر یہ ساری جعلی باتیں ہیں۔ کون مسلمان جرت کرے گا گستاخی کرنے کی؟ ایک نان مسلم بھی جرت نہیں کرے گا۔ اور دوسری طرف چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ پرنٹ ہو رہے ہیں، ان کی حرام کی کمائیاں کھا رہے ہیں، لاہور سے دھرنا لے کے نکلتے ہیں، وہیں سے پرنٹ ہو رہی ہیں، وہاں جا کے دھرنا نہیں دیتے۔ یہ ٹوٹل ایمان ہے ان کا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے، توبہ کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا۔ تو یہ میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ 295C کے اندر توبہ کی شک ایڈ کریں، اور کسی پہ FIR کاٹنے سے پہلے 2 سٹیپس طے کر لیں۔ میں نے 4 سٹیپس بتائے تھے، ایک SOP دیا تھا، 2 جو ہیں پری FIR اور 2 پوسٹ FIR۔ پری FIR یہ ہے کہ پہلے یہ کنفرم کریں کہ واقعی گستاخی ہوئی ہے یا نہیں، وہ ویڈیو بھی AI جنریٹڈ تو نہیں ہے، گواہ تو جھوٹے نہیں ہیں، واقعی کسی نے گستاخی کی ہے یا نہیں۔
اس کے بعد میڈیکل بورڈ میں وہ بندہ جائے کہ اس بندے کا ذہنی توازن تو نہیں کہیں بگڑا ہوا, اور اگر کنفرم ہو جائے کہ ذہنی توازن بھی ٹھیک ہے اور واقعی اس نے یہ کیا ہے, پھر جا کے ایف آئی آر کٹے, اور اس کے بعد پھر علماء کے پینل کے سامنے اسے پیش کیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ بھئی تو نے کیا حرکت کی ہے, اس پہ یہ سزا ہے, تو توبہ کر لے تو کام ختم. اور اگر توبہ نہیں کرتا پھر جا کے جوڈیشری میں جا کے اس کا فیصلہ ہو, اور وہاں پہ بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہونا چاہیے اور چیزیں ثابت بھی ہونی چاہیے. یہاں تو ایک فرقے والا دوسرے کو گستاخ رسول کہتا ہے, دیوبندی کہتے ہیں کہ بریلوی سارے مشرک ہیں, بریلوی کہتے ہیں دیوبندی سارے گستاخ رسول ہیں, اہل حدیث سارے گستاخ رسول ہیں. لو سامو اے گستاخی دی ڈیفینیشن جے نہ دی. ٹوٹل ان کی علمی جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ ایک فرقہ دوسرے کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس میں آپ یہ خطرناک کھیل کھیلیں گے کہ آپ ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں, خود ہی عدالت لگائیں, خود ہی کسی کو پھڑکا دیں اور کہیں کہ میں نے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا, اور گستاخ رسول بھی دوسرے فرقے کا, اپنا نہیں. اپنے جو مرضی کرتے رہے, ان کے بارے میں ایک جملہ نہیں بولیں گے یہ, یعنی کہ چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, اے زخم تہاڈا چھلنا ہے, ذہن چ رکھو. اسی کینسر نے نا تہاڈی جڑی ہے نا علمی موت کیتی ہے, تسی قابو نہیں سے آਉਂدا کسی دے. تو میں انہوں دیکھو کیسا پھڑیا, چیکا مار دے جے. کل تک یہ دنیا پہ یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ گستاخ رسول ہے, یہ گستاخ رسول ہے. آج ہم سے بھیک مانگتے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو گستاخ رسول نہ کہیں. کیسی گیم جو ہے الٹ دی ہے اللہ کے فضل سے. یہ ہے سچائی کی طاقت الحمدللہ. اور اس میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ 27ویں جو آئینی ترمیم آنے والی ہے, اس میں توبہ کی شک 295C میں ایڈ کرنے کے پیچھے آپ کے پاس اس وقت بڑی سالڈ ریزن ہے. اس طرح کے حالات کبھی دوبارہ پیدا نہیں ہونے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا بھی شکنجا فل ہے, سارے ڈرے پہ ہوئے, مولوی بھی اور سیاستدان بھی. دوسرا, ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا, اس نے تو ان سب کو ایکسپوز کر دیا ہے. مجھا نہیں بہنا ہوندیاں نے, یعنی بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں. سارے مولوی ایک کر کے باہر نکلے اور کہہ رہے ہیں جی مفتی صاحب نے توبہ کر لی ہے تو بس کافی ہو گیا. واہ, یہ توبہ کا جو پیکج ہے, ایمنیسٹی اسکیم جو ہے, یہ سلمان تاثیر کے لیے کوئی نہیں تھی. یہ سوات میں جو تم نے قتل کر دیا اس کے لیے نہیں تھی. یہ عمر کوٹ کے اس شہید کے لیے نہیں تھی. یہ ساری اسکیمیں آپ لوگوں کے لیے. چلیں اچھی بات ہے, اب بھی مان گئے ہیں, چلیں اس گنگا میں باقی لوگ بھی ہاتھ دھو لیں گے. تو میں نے کہا تھا کہ مفتی حنیف قریشی نے بھی مان لیا بریلویوں کے, اور ٹی ایل پی نے بھی آلموسٹ مان لیا ہے, کیونکہ انہوں نے اب جا کے کوئی دھرنا نہیں دیا ہوا ادھر کہ جی ایف آئی آر نہیں کٹوائیں گے تو ہم اسے نکلنے نہیں دیں گے. آلموسٹ اس وقت تو خاموش ہے. اے نا میرے بعد نکل پاؤ منو خوش کرنے واسطے, میں اس حق میں نہیں ہوں کہ نکلو, ٹھیک ہے. تم لوگوں کو رائٹ ہی نہیں نکلنے کا, چشتی رسول اللہ پارٹی. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی ویڈیو میں کہا, دیوبندیوں کے کئی علماء نے کہا کہ گستاخی ہوئی ہے لیکن معافی مانگ لی کافی ہے. اور تو اور وہابیوں نے مان لیا, اہل حدیث نے. حالانکہ اہل حدیث جو ہے وہ سب سے بڑے اس حوالے سے فتنہ پرور ہے. ہاں, یہ سارا فتنہ دنیا میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے نا کہ گستاخی کے نام کے اوپر قتل کر دو اور توبہ بھی قبول نہیں ہے, یہ فتنہ اس ماڈرن ورلڈ میں ایک بندے نے اٹھایا ہے, اور وہ ابن تیمیہ ہے. المتوفا 728 ہجری. اس سے پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا. خود حنفی مانتے ہیں کہ فقہ حنفی میں بھی کوئی سزا نہیں ہے گستاخ رسول کی سوائے اس کے کہ اسے توبہ پر آمادہ کیا جائے گا. وہ اجتہاداً سزا قتل مرتد والی نکالتے ہیں. حنفی مسلک میں گستاخی کی سزا قتل نہیں ہے, بلکہ کوئی بھی حاکم اپنے جوابدید کے مطابق جو سزا تجویز کرے وہ کر سکتا ہے. سمجھے نا؟ اللہ یہ کہ مسلمان ہو تو مسلمان اس سے مرتد ہو جائے گا, مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے. اور غیر مسلم اگر کرے گا تو غیر مسلم جو ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے, کوئی اور سزا اس کو دی جائے گی. حنفیہ کا مطلب یہ ہے. لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ ہر صورت میں چاہے گستاخی کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, ہر صورت میں اس کی سزا قتل ہے. اور پاکستان میں جو قانون بنایا گیا, قانون توہین رسالت, وہ جمہور کے قول پر بنایا گیا کہ
اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل ہے. اور نان مسلم کے لیے تو فقہ حنفی میں سزا ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نان مسلم تو ہے ہی سارے گستاخ رسول ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اجازت دے رہا ہے کہ آپ یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہو, اور یہود و نصارہ کی عورتیں تو ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتی, بلکہ وہ تو جھوٹا سمجھتی ہیں, نعوذ باللہ. تو نان مسلم کے اوپر گستاخی کا فتویٰ کیسے لگے گا؟ ایک کمپلیکس بحث ہے, میں نے اس ویڈیو میں کی ہوئی ہے. تو میں نے کہا تھا آپ توبہ کی شک ایڈ کریں. اس وقت حالات سازگار ہیں. وابیوں کے بھی وہ جو ایک چھوٹے بھائی ہیں ان کے ہشام علی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی, المعروف گلے پھاڑنے والی سرکار, آج ان کی باری تھی. وہ یہ پیر ظہیر الحسن کی وجہ سے ان کا معاملہ پوسٹ پون ہو گیا. انہوں نے بھی ویڈیو میں کہا کہ مفتی صاحب نے معافی مانگ لی ہے, معاملہ ختم کریں. شیعہ پہلے ہی قائل ہیں, وہ تو چونکہ ڈسے میں ہیں ساری اس گستاخی کے سسٹم کے, وہ تو گستاخی کی ڈیفینیشن بھی ان کے نزدیک ڈیفرنٹ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ توبہ کر لیے تو معاملہ ختم. ان کے نزدیک بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نے قتل کرنا. یہ سارا فتنہ اہل سنت کے فرقوں میں تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سارا معاملہ ایڈریس ہو گیا ہے. تو یہ بڑا اچھا موقع ہے اس وقت, توبہ کی شک شامل کریں. اور باقی اس میں جو ٹیکنیکل بحث ہے نا, میں نے اسی ویڈیو میں کی ہے. آج میں نے کی تو آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا. گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے, آؤٹ آف کنٹیکسٹ حدیثیں پیش کی ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اس معاملے کے ساتھ. علمی پوائنٹ نمبر 3, وہ پیر بھگوڑے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کو گاڑیوں کے شیشوں کی بڑی فکر ہے. یہ تقریر میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو انجینئر کہتا ہے نا کہ یہ ہمارے موب سے شیشے ٹوٹتے ہیں لوگوں کی گاڑیوں کے, تو اسے گاڑیوں کے شیشوں کی بڑی فکر ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے مان لیا ہے کہ ہم شیشے توڑتے ہیں, اور لبیک یا رسول اللہ کا متبرک نعرہ لے کر اپنے موٹر بائک میں ماچس ڈال کے آگ نہیں لگاتے, نہ اپنی مونچھ کو لگاتے ہیں. لانا مجھنو آگ لبیک یا رسول اللہ, پتر پتہ چل جائے گا. ایک ماچس دی مار ہے, 1 کروڑ روپے دی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کہتا ہے اس سے لوگوں کے گاڑیوں کے شیشوں کی بڑی فکر ہے. اور بھائی لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے کی فکر نہیں, تمہاری گاڑیوں کے شیشے کی فکر ہے. میرے پاس وہ موٹر بائک ہے, حرام کے چندوں سے گاڑیاں تو تم نے بنائی نہیں ہے. ذرا بتاؤ نا خادم رضوی کی تنخواہ کتنی تھی؟ 30,000 روپے لیتا تھا وہ, پھر اس نوکری سے بھی جاتا رہا. آج ان کے بیٹے ایک دن میں نہیں 1 گھنٹے میں 30,000 روپے خرچ کر دیتے ہیں, جن کو 30,000 کی کوئی نوکری بھی نہ دے. کہاں سے آیا یہ پیسہ؟ تو چندوں کی گاڑیاں لی ہوئی ہیں, ان کے شیشے تو نہ توڑواؤ. مجھے تو لوز کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں, میرے پاس تو موٹر بائک ہے, اس کا شیشہ توڑ بھی دو گے کوئی مسئلہ نہیں, میں پیچھے مڑ کے دیکھ لاں گا, پھر ٹرن لے لاں گا, کوئی مسئلہ نہیں. اور میں ہے بڑا وہمی ہے, میں نے موٹر بائک کا وہ شیشہ لگایا ہوا ہے, میں اس میں بھی دیکھتا ہوں, اور پھر بھی میں موڑنے سے پہلے ایک بار پیچھے دیکھتا ہوں, کیونکہ ایک بلائنڈ کارنر بھی آتا ہے. یہ ڈرائیونگ جو لوگ جانتے ہیں نا, اس میں ایک بلائنڈ کارنر بھی آتا ہے. اس کارنر میں جب کوئی چیز بالکل ادھر پہنچی بھی ہو نا, وہ شیشے میں نظر نہیں آتی, اس ذہن میں رکھیے گا, پیچھے والی نظر آتی ہے. اس کو گاڑی چلانے والوں کو بھی سکھایا جاتا ہے ٹریفک قانون میں کہ بلائنڈ کارنر کا آپ نے خیال رکھنا ہے, آپ نے ہلکا سا ایسے دیکھ لینا ہے, وہ شیشے میں غائب ہو جاتا ہے بلائنڈ کارنر. میں تو اتنا فہمی مند جے. تو یہ تمہارے گاڑیوں کے شیشوں کی بات ہو رہی تھی, میری اپنی گاڑیوں کا کوئی شیشے والا معاملہ نہیں ہے. یہ بالکل ظلم ہے کسی کے موٹر بائک کو آگ لگانا, بینکوں کو لوٹنا, گاڑیوں کو توڑ پھوڑ والا معاملہ کرنا جو تم لوگ کرتے ہو. یہ قرآن کی روح سے حرام ہے. لعنت اللہ علی الظالمین قرآن میں آیا ہے, ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت. جی یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. ہاں یہ بندوں نے معاف کرنا ہے, اللہ نے نہیں معاف کرنا. اسی لیے بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کرنا ہے تو دنیا میں کر لو, آخرت میں تمہیں نیکیاں دینی پڑیں گی, درہم اور دینار نہیں ہوں گے. اور صحیح مسلم میں وہ مشہور زمانہ حدیث, جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن پہاڑوں کے برابر نماز, روزہ, حج, زکات کی نیکیاں لے کر آیا, لیکن اس حال میں آیا کہ کسی کو مارا, کسی کو پیٹا, کسی کا خون بہایا, کسی کو ذہنی صدمہ دیا, کسی کا مال دبایا. وہ قیامت کے دن آگے کہیں گے کہ یا اللہ دنیا میں اس نے ظلم کیا تھا. کس نے؟ حاجی صاحب نے, نمازی صاحب نے, زکاتی صاحب نے.
اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں پہاڑوں کے برابر نماز کی نیکیاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تو اس کے پاس کچھ نہیں دینے کو, اس کی نیکیاں لو. لوگ نیکیاں لیتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی. ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے جن کا اس نے بدلہ دینا ہوگا. اللہ اکبر. جناب یہ میں حدیث جب بھی پڑھتا ہوں نا میں کانپ اٹھتا ہوں. یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے. آپ لوگ نمازوں کے غرور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں, اور اپنی تہجدوں اور باجماعت نمازوں کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ہماری بخشش ہو جائے گی. ناٹ ایٹ آل. بھتیجوں سے بھانجوں سے اتنا پیار کرتے ہیں, جیسے ہی بھائی فوت ہوتا ہے چچا اور تایا قابض ہو جاتا ہے ساری جائیداد کے اوپر. اسی لیے قرآن میں ہے کہ جو یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کر رہے ہیں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں. دنیا میں تو یہ آپ کو نہیں نظر آئے گا, آخرت میں یہ پیٹ کی آگ بن چکی ہوئی ہوگی, جہنم کی آگ. تو اسے ہلکا نہ جانے. تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اس طرح کرو کہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں, تمہارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے. یعنی اللہ کے لیے کتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ گناہ اس بندے نے کیے ہوئے اور حاجی نمازی صاحب گناہوں کا بال اٹھائیں گے, اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں مفتے میں, کیونکہ کرنسی نہیں ہے نا اس کے پاس, ختم ہو گئی. اور آخر میں اسے اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہوگا. لوزامو اللہم لا تجعلنا منہم. آمین. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ کرے. آمین. علمی پوائنٹ نمبر 4. پیر بھگوڑے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ساری چندے کی گیم ہے جو یہ قادیانیوں کے خلاف کرتے ہیں. بالکل میں قائم ہوں اس بات کے اوپر. قرآن میں تو آیا تھا کہ اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. تم تو لوگوں کی جان اور مال ہتھیاتے ہو. آج تک کسی پیر کے بچے نے جا کے غازی بننے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ خادم رضوی صاحب کے 2 بیٹے ہیں نا, سعد رضوی, انس رضوی, یہ کیوں نہیں غازی بنے؟ لوگوں کے بچوں کو ابھارتے ہو. ادھر بھی غازی علم الدین 16-17 سال کا بچہ تھا, گھر سے ماں نے جو ہے وہ سبزی لینے بھیجا ہے, وہ اپنے کام ٹور گیا. اور ڈاکٹر اقبال صاحب جنہوں نے شعر پڑھ کے تسی جناب عشق رسول اجاگر کرتے ہو, وہ بھی کہہ رہے تھے ترکھاڑا نہ منڈا نمبر لے گیا. ڈاکٹر صاحب تسی کی کرتے رہ گئے ہو, گلا ہی کرتے رہ گئے ہو. اور اس زمانے میں سارے بڑے بڑے دینتھر بابے زندہ تھے. یہ 1929 میں واقعہ ہوا ہے. پیر میر علی شاہ صاحب بھی ابھی زندہ تھے, وہ 1937 میں فوت ہوئے. چلے خود بڈھے سن, بچہ کو بھیج دیں دے نہیں. اشرف تھانوی صاحب زندہ تھے, 1944 میں فوت ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اپنا بچہ کو نہیں بھیجا. یہ لوگوں کے بچوں کو ابھارتے ہیں اس کام کے لیے. تو یہ چندے کے اوپر پوری گیم چل رہی ہے. اسی لیے یہ اینٹی قادیانی گیم ہے. یہ چشتی دجال تھانوی دجال کے بارے میں نہیں بولتے. یہ بالکل کلیئر کٹ ہے کہ چونکہ قادیانیوں کے خلاف بولنے سے چندہ زیادہ ملتا ہے, ضرور بولیں لیکن ختم نبوت پہ کام کریں. خواہ کوئی قادیانی دجال ہو, چشتی دجال ہو, تھانوی دجال ہو, سارے نو پڑھو, ختم نبوت کے اوپر کام کریں جس طرح کہ ہم کر رہے ہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. الحمدللہ ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے, اور نہ صرف قبول کیا ہے, آگے دائی بن گئے, چینل چلا رہے ہیں, کیونکہ علمی طریقے سے اس کو ایڈریس کیا ہے. گالیاں دے کے نہیں, تو کو گال ہی دے, اور تو پلے کوئی شے نہیں, نہ قرآن نہ سنت. پھر اس کانٹیکسٹ میں ایک ضروری عرض ان سے کروں گا کہ یہ بتائیں مجھے کہ اللہ کے بندو, ویسے تو تم اٹھتے بیٹھتے یا غوث المدد کہتے ہو. خود اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ مجھ پہ تو جب بھی مصیبت آتی ہے میں یا غوث ہی کہتا ہوں, ایک در پکڑو اور مضبوطی سے پکڑ لو. یہ اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہے. اور قرآن میں ترجمہ کیا کر رہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا. اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں, تیری ہی عبادت کریں, تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. یہ ترجمہ کیا ہوا ہے. لیکن جدو واری آئی ہے تو کہتے ہیں میں یا غوث پاک کہنا المدد.
اور جب چندے کی باری آتی ہے تو نجدیوں سے بھی لے لیتے ہیں. چندہ وہ سے پاک کلو کیوں نہیں لیندے؟ خود ان کے دربار چندوں پہ چل رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں داتا صاحب دیتے ہیں. نہ جناب، داتا صاحب نہیں دیتے. داتا صاحب تو خود محتاج ہیں ہمارے چندوں کے. آج آپ ان درباروں کے چندے بند کریں، وہاں آپ کو کوئی صفائی کرنے والا بھی نہیں ملے گا. جب صفائی کرنے والا بھی نہیں ملے گا تو کتے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے. کئی مزارات ایسے ہیں. مزارات تو چھوڑ دیں، سندھ میں تبلیغی جماعت ایسی مساجد میں گئی ہے جس میں کتیا نے بچے دیے ہوئے، کیونکہ لوگوں نے جانا چھوڑ دیا ہے تو ظاہر ہے کتوں کی ماجگاہ بن جاتا ہے. یہ مزارات کا بھی یہی حال ہونا ہے. یہ آپ کے چندوں کے اوپر پال رہے ہیں اور ڈیوٹی اپنی کوئی پوری نہیں کر رہے. 1965 کی جنگ میں یہ ڈائیو لگا کے بم کیچ کرتے تھے. ہاں، لیکن جب دہشت گرد مزار پہ ٹھوک گئے اور 55 لوگ شہید ہوئے، ہاتھوں میں سے کیچ ڈراپ کر دیا جس طرح پاکستانی ٹیم کر دی ہے. ابھی یہ تازہ ویڈیو آئی ہے 2 بریلوی وکیلوں کی. وہ بےچارے تو اپنے بول پان میں ویڈیو بنا رہے ہیں، انہیں کیا پتا کہ انجینئر دیکھ رہے ہیں. وہ اپنی طرح سے بڑی نیکی کر رہے ہیں بریلویوں کے ساتھ کہ آپ یہاں عرس پہ آئیں تو دھیان سے آئیں، کیونکہ علی اجویری صاحب المعروف داتا گنج بخش کے دربار پہ 3 دنوں میں 5000 موبائل لوگوں کے چوری ہوئے ہیں. تو داتا صاحب کی تیزم، آپ تو کہتے تھے کہ کوئی مزار سے چیز چوری کرے تو اندھا ہو جاتا تھا، کہتے تھے نا. اب ہمیں یہ مثال نہیں دینی کہ کعبے میں کرین گری تھی. نہ نہ نہ، کعبے والے نے نہیں کہا ہوا کہ میں حفاظت کروں گا. وہ ایک ہی دفعہ ابرا کے لشکر سے حفاظت ہوئی تھی، کیونکہ اس سال کو یادگار بنانا نہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا سال تھا. اس کے بعد یزید پلید کے دور میں کعبے کی بے حرمتی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد حجاج ابن یوسف کے دور میں بھی، بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے. انسان نے اس معاملے کو لے کے چلنا ہے. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارے بابے بم کیچ کرتے ہیں. اب ان سے یہ 5000 جو موبائل چوری ہوئے نا داتا دربار پہ، ان کی FIR جو ہے نا وہ بابا جی کے خلاف ہونی چاہیے. ہاں بالکل کلیئر کٹ. اور جوتیوں کے اوپر ٹوکن لگایا ہوا ہے. کسی زمانے میں جب ہم جاتے تھے 5 روپے تھا، اب پتا چلا کہ 120 روپے تک ٹوکن جا چکا ہے. یہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ آ کے جا چکے ہیں، بلکہ اب تو لاکھوں میں. جوتیوں پہ الگ سے ٹوکن ملتا ہے، پارکنگ پہ الگ سے ملتا ہے. 1 روپیہ ہم چارج نہیں کرتے. ناشتہ اپنی جیب سے اللہ کے فضل سے دیتے ہیں. یہ احسان نہیں کر رہے، یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ کی خانقاہ کے جو مجاور ہیں، جو خانقاہ توحید کے لیے بنائی گئی ہے، قبر پرستی کے لیے نہیں، ان کی خدمت کا ہمیں موقع ملتا ہے. لیکن تمہارے داتا صاحب جو ہیں وہ اپنی صفائی بھی تمہارے چندوں سے، جوتیوں کی حفاظت بھی چندوں کے اوپر، اور وہاں بیٹھے ہوئے سارے جتنے پاؤڈری اور چرسی ہیں ان کا بھی سارے کا سارا پاؤڈر کا معاملہ وہ بھی چندوں کے اوپر چلتا ہے. پھر اینڈ پہ وہ ادھر آئے ہوئے زائرین کے موبائل بھی لے جاتے ہیں. اور یہ موبائل تو ایک چیز ہے، لوگوں کی عورتیں بھی لے جاتے ہیں، وہ بھی سکینڈلز موجود ہیں. یہ میڈیا نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں. ڈیوٹیاں پوری پہ کرتے رہے تو کہتے جی چندے دی گیم ہے. جی سرکار چندے کی گیم ہے. جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. چندے کی گیم ہے بھائی، بالکل ہم نے ثابت کر دیا. علمی پوائنٹ نمبر 5، پیر بھگوڑے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ہر گستاخ کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے. اس کا مشن ہے گستاخوں کے ساتھ کھڑے ہونا. جی میرا کوئی مشن نہیں ہے، میں آپ گستاخوں کے ساتھ نہیں کھڑا. چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، میں تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. بالکل میں اپنے نبی کے ساتھ کھڑا ہوں، الحمدللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگر آپ کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے کہ جن کو آپ لوگ ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے گستاخی کا الزام لگا کر قتل کر دیتے ہو اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ معاملہ کچھ اور تھا، تو میں آج بھی کھڑا ہوں اور آندہ بھی کھڑا ہوں گا. عمر کوٹ میں وہ بریلوی تھا ڈاکٹر، میلاد کے اوپر پوسٹر لگاتا تھا. اس کا فیس بک ہیک ہو گیا. اس نے پولیس کو جا کے بتایا کہ یہ پچھلے 2 مہینے سے ہیک ہے، یہ نہ ہو میرے اوپر گستاخی کا کوئی الزام لگ جائے. لوگ اس پہ عجیب و غریب پوسٹیں لگا رہے ہیں. بجائے یہ کہ وہ FIA کے تھرو اس کی ہیلپ کرتے، ان پولیس والوں نے نمک حرامی کی، اس کو دھوکے سے پولیس مقابلے میں قتل کروا دیا. اور یہ اب پولیس کی اپنی فائنڈنگز ہے. ہم کھڑے ہیں ان کے ساتھ، تمہارے نمک حراموں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، مظلوموں کے ساتھ کھڑے اللہ کے فضل سے.
اور یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ یہ سب کچھ تم لوگوں نے زیادتی والا معاملہ کیا. سوات میں بھی ہوا, اسی طریقے سے کوئٹہ میں ہوا, وہاں بھی پولیس والے نے نمک حرامی کی. یعنی ان سے یہ پوچھا جائے کہ پولیس کا کام یہ ہے کہ جس چیز کی تنخواہ مل رہی ہے وہ کرے, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے کام آگے نہیں چلانا, ہم نے یہ فراڈیا قسم کا غازی بننا ہے, تو پولیس کی نوکری چھوڑ دو نا, استعفا دو اور پھر یہ کام کرو. نمک حرامی نہیں کر سکتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑنے کے خلاف تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سب قتل ہونے چاہیے کیونکہ یہ پھر آ جائیں گے اگلی جنگ میں, اور ایسا ہی ہوا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عمر کے حق میں آیات نازل کی سورۃ الانفال کی, اور نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو اجتہادی غلطی ڈکلیئر کیا. لیکن آپ کو نہیں ملے گا کہ حضرت عمر نے خود سے مجاہد ملت بننے کی کوشش کی ہو, غازی بننے کی کوشش کی ہو اور ان قیدیوں کو قتل کیا ہو. ان میں سے کئی قیدی ہیں جو بعد میں رضی اللہ عنہ ہو گئے, سہیل ابن عمرو, ورنہ حضرت عمر پہ ہوتا تو وہ قتل کر دیتے, لیکن حضرت عمر تھے نا وہ, ہاں تو آڈے جعلی غازی نہیں سن کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ اس طرح کی بے وفائی کرتے. تم لوگ یہی کرتے ہو, اسٹیٹ کے خلاف چلتے ہو. اتنا شوق ہے استعفا دو, باہر نکلو. اور اسٹیٹ بھی میں حیران ہوں کہ ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے. ان کو کھلی اجازت دی ہوئی ہے, ان لوگوں کے مزارات بنتے ہیں اور چندوں کے اڈے بنتے ہیں, جن کو اسٹیٹ یہ ڈکلیئر کرتی ہے کہ اس نے دہشت گردی کی تھی. ابھی دیکھ لیں ممتاز قادری کے مزار کے اوپر قبر بنائے, بس ٹھیک ہے, مزار بنا کے اس کا باپ بھی بیٹھا ہوا ہے, بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے, نوٹ چھاپ رہا ہے, اسے آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور مولوی جا جا کے وہاں حاضریاں دے رہے ہیں اور اس کے نام کے اوپر خود چندے بٹور رہے ہیں. ٹی ایل پی پوری جماعت ممتاز قادری کے اوپر بنی ہوئی ہے نا, چندے بٹورنے میں یہ شعر ہے. اپنا کوئی ان کا بچہ اس کام کے لیے نہیں جائے گا, اور نہ یہ اپنوں کو کچھ کہیں گے چشتی رسول اللہ کتابیں پرنٹ کرنے والوں کو اور گستاخانہ عبارتیں پرنٹ کرنے والوں کو. علمی پوائنٹ نمبر 6, پیر بھگوڑے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اکیڈمی میں بیٹھ کر لگا رہتا ہے ہر وقت. وہی جو ان کا پرانا بہانہ ہے کہ یہ اکیڈمی سے باہر کیوں نہیں نکلتا. بھئی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جہاں بنو امیہ کی چالیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. مجھے باہر نکال کے تم نے یہ نہیں کہ مجھ سے کوئی بات کرنی ہے, تم اپنا کوئی نمک حرام غازی میرے اوپر چڑھانا چاہتے ہو, تو یہ تو تمہاری خواہش میں نے نہیں پوری ہونے دینی انشاءاللہ تعالی. باقی مجھے یہ بتاؤ, تمہارا جو امیر اہل سنت ہے باپا جانی, جو پورے فرقہ بریلویہ کا امیر ہے اس وقت, امیر اہل سنت, 1996 میں 28 سال پہلے اس پر ایک دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا جس میں ان کے 2 ساتھی شہید ہوئے. وہ دن ہے, آج کا دن ہے, وہ باہر نہیں نکلا. بلکہ اب تو وہ آپ نے دیکھا عجیب سا جنگلہ بنایا ہوا ہے جس کے اندر وہ جیسے شیر پھر رہے ہوتے ہیں نا, شیر ہی میں کہتا ہوں, مدینے کا کتا نہیں کہتا, تو وہ اس طرح آگے پیچھے پھیر رہے ہیں اور بلٹ پروف آگے وہ لگایا ہوا ہے سارا کچھ. اس کو باہر ہوا لگواؤ نا امیر اہل سنت باپا جانی کو. تمہارا تو دعویٰ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو یہ تو ولی کامل ہے نا, باہر نکالو نا اسے. کہتے نہیں ان کو تھریٹ ہے. ایک حملہ ہوا ہے اور مجھ پہ 5 دفعہ تو ڈکلیئرڈ اٹیمپٹس ہو چکی ہیں, اور 5 جو ہیں وہ ٹی ایل پی کے موٹیویٹڈ تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹی ایل پی والوں نے بھیجے تھے, متاثرین انہی سے تھے. اور دوسرا باہر نکال کے مجھے کیا کرنا ہے, میں تھوڑے گھر بڑھ گیا. کوئی مولوی, کوئی رشتہ دار تمہارا بچا ہے کہ جس کے بچے کے موبائل میں میرا کلپ موجود نہ ہو؟ مجھے باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ باہر نکالو, باہر نکالو. اور یہ کوئی علمی بات نہیں ہے. اپنی ان کی حالت دیکھیں. بھگوڑے شاہ صاحب چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھی 1 کروڑ روپیہ اور غائب ہو گئے. ابھی تک غائب ہے. صرف یہ جلسوں میں آتا ہے, کیونکہ جلسے میں موب ہوتی ہے نا, تو آپ پولیس والے جتنے بھی بھیجیں وہ سٹیج تک تو نہیں پہنچ سکتے. ان بیچاروں کا اپنا کچھ عمر نکل جائے گا. جلسہ کر کے پھر غائب ہو جاتا ہے. یہ ذرا کسی مسجد میں اعلانیہ نماز پڑھ کے بتائے نا, انشاءاللہ تعالی میں پولیس ہوتے بھیجنا وہاں, پتہ لگ جائے گا کتنا تو دلیر ہے.
اناؤنسمنٹ کر کے میں کل فلاں مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور میرے ساتھ اور کوئی بندہ نہیں ہوگا. اپنے گھر کا ایڈریس بتا دے جدھر تو رات کو سوتا ہے. سمیں تک اس نے بدل دی ہیں. ٹی ایل پی میں کافی سارے ہمارے اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں. میں نے ان کو کہا اتھے ہی رہو, خبراں بس دے رہا کرو منو. تو ایک ایک خبر پہنچ رہی ہوتی ہے اللہ کے فضل سے. ایک ایک چیز میں نے اپ ڈیٹ کی ہوئی ہوتی ہے, کیونکہ یہ انہوں نے مجھے اپنا ایک مد مقابل ڈکلیئر کر دیا ہے. میرے لیے تو آنر کی بات ہے کہ ہزاروں کے مجمع میں کسی مولوی کو, کسی اپنے مخالف فرقے والے کو ڈسکس نہیں کر رہے, مجھے کر رہے. بہت اچھی بات ہے. انہیں پتہ چل گیا کہ سانو ٹکر کس بندے نے دیتی ہے آ کے. پی گئے جی تھوڑے بابے نو, پی گیا جی, پی گیا جی تھوڑے پیواں پیراں سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کرتے پے, اسی پھر بھی نوکری ادا کرتے پے. مرزے دیکھ رہا تھوڑے پیو نے کرنی آنے, نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں. تماشا کرتے ہو, پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو. اور جرا تواڈے پیواں نوں پی گیا ہوں تسی چوپ بیٹھے ہو, اور نکلو باہر. ہاں پی نہیں گیا, کھا گیا, ڈکار بھی نہیں ماریا اللہ دے فضل نال. تو جو بندہ خود بھگوڑا ہوا ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے یہ اکیڈمی سے باہر کیوں نہیں نکلتا. خود انہوں نے سیکیورٹیز بھی لی ہوئی ہیں گورنمنٹ سے باقاعدہ. تم تو اولیاء اللہ ہو نا, تم لوگوں نے سیکیورٹیز کس چیز کی لی ہوئی ہیں؟ کہتے نہیں ہم اسی طریقے سے پھرتے ہیں. وہ کراچی کے مفتی صاحب بھی کہتے تھے ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. اون دیکھ لو نا, ایک گل نکلی ہے تے وہ خود پہ دستا ہے کہ میری سیکیورٹی ٹائٹ کر دی ہے, باہر رینجرز بھی کھڑے ہوتے ہیں, پولیس والے بھی کھڑے ہوتے ہیں, بس نکل گئی ہوا. اسی طرح ہی ہوتا ہے بھائی. حالت یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس کے مدرسے میں نہیں جا سکا. خود بتایا اس نے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے مدرسے میں اس لیے نہیں آ سکے کہ گورنمنٹ نے کہا کہ سیکیورٹی ایشوز ہیں. ہر پاسے گیا, اس سیکیورٹی ایشو اسی کی وجہ سے تھے, ورنہ تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا آپ سمجھ لیں مرکز ہے ان کا جو مدرسہ ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا. کوئی بھی کور کمانڈر کراچی ہوتا ہے وہ پہلے وہاں جا کے تقریر کرتا ہے. یہ ہمارے جو اس وقت آرمی چیف ہیں وہ بھی وہاں گئے ہوئے ہیں اپنے زمانے میں, آصف منیر صاحب. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے پورا پروگرام ارینج کیا, اس کو باہر سے بلایا, ڈاکٹر صاحب ہوتے کوئی نہیں آئے سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے. یہی ہوتا ہے بھائی. یہ کوئی علمی جواب نہیں ہے کہ باہر نہیں نکلتا. باہر میں تو باہر آنی میرے نال باہر نکل. ہاں علمی بات کر. 10 منٹ تو نے وہاں لگائے ہیں سوائے اوٹ پٹانگ باتیں کرنے کے. کوئی ایک بات کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیتا تو وہاں اناؤنسمنٹ کر دیتا کہ آج کے بعد لاہور سے چشتی رسول اللہ والی کتاب پرنٹ نہیں ہوگی. کشف المحجوب جس کو تمہارا بابا لہراتا تھا یوں یوں کر کے, جس میں کتنی گستاخانہ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں, وہ میں آج رکھی ہوئی ہیں پھر سے تمہارا زخم چھیلنے کے لیے, وہ آندہ سے یہاں سے پرنٹ نہیں ہوگی. یہ بات کریں وہ کہنے کہ جناب آرام تو انہوں کھواندے رہے اتنے سال تک, ہن کمائی دا ویلا آیا تو ہن کہہ رہے ہو آرام ہو گیا. چندے تو تسی کھا دینے دے ہوتے. علمی پوائنٹ نمبر 7, وہ کہتے ہیں کہ یہ غازیوں کے خلاف بکواس کرتا رہتا ہے. غازیوں کے خلاف بکواس نہیں کیا, ریالٹی آپ کو بتائی ہے. آپ نے لوگوں کو یہ کہانی کروائی تھی کہ غازی علم الدین نے پھانسی کا پھندا چوم لیا تھا. میں نے تو آپ کو بتایا کہ بی بی سی نے باقاعدہ ان کی برسی کے موقع کے اوپر ایک رپورٹ چھاپی. ایک ذمہ دار وہ صحافی ہے, مسلمان صحافی ہے, پاکستان کا ہے. اس نے کورٹ سے لے کے وہ پوری پروسیڈنگ وہاں پہ بتائی ہے کہ غازی علم الدین صاحب سے پوچھا گیا, 16 سال کی عمر تھی, بچہ تھا, ورگلایا گیا تھا, ٹین ایجر. بعد میں اسے پتا چل گیا. یہاں جتنی دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے 5 بندے آئے نا, 5 نے صحت جرم سے انکار کیا. وہ کہتے ہیں ہم تو اکیڈمی گئے ہی نہیں. یہ ضمانت اسی بنیاد پہ ہوتی ہے آپ صحت جرم سے انکار کریں. وہ پورا فارم بھرنا پڑتا ہے, اور آنے سے پہلے جو رجسٹر ان کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ پھندے کو چوم لوں گا. ایک رات میں ان کو پتا چل جاتا ہے. اب تو رات تک بات جاتی نہیں ہے, دن کو ہی ان کی کافی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو صحت جرم سے انکار کرتے ہیں. اس سے پوچھا گیا تو نے چھری, وہ کہتا ہے چھری تو میں نے سبزی کے لیے, میں وہاں خریدنے کے لیے گیا تھا, میں چھری خریدنے تو نہیں گیا. کہا یہ کپڑے تیرے ہیں, کہتا ہے قمیض میری ہے, شلوار جس پہ خون لگا ہے یہ تو میری نہیں ہے. ہر چیز کا انکار کر رہا ہے وہ.
تو یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جن لوگوں کو تم تیار کرتے ہو نا, ان کا حال یہ ہے. اور دوسری بات, کسی پیر کسی مولوی کا بچہ کیوں نہیں غازی بنتا؟ خادم رضوی نے اپنے بچے کیوں نہیں پیش کیے تھے سلمان تاثیر کے لیے؟ لوگوں کے بچوں کو ورگلاتے ہو. اور جس مفتی حنیف قریشی کی تقریر سے متاثر ہو کے ممتاز قادری نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کی کہ اس نے اپنی نوکری کے ساتھ نمک حرامی کی, وہ تو ایفیڈیوٹ لے کے نکل گیا. وہ کہتا میرا تو تعلق ہی نہیں ہے ممتاز قادری کے ساتھ. وہ سامنے آیا ہوا ہے ایفیڈیوٹ. اور اس کا پیر باپا جانی, اس نے بھی کہا کہ میں اس قسم کی ایکٹیویٹی کو آن نہیں کرتا کہ کوئی شخص برائے عدالت اس طرح قانون کو ہاتھ میں لے. الیاس قادری صاحب کا بھی بیان آیا تھا. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں, الیاس قادری کا جو چھوٹا بچہ ہے نا, وہ جو نعتیں بھی پڑھتا ہے, ایک تو وہ ہے جس کو انہوں نے اپنے بعد امیر ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے, جس نے وہ وائٹ سے دستانے پہنے ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت, نظر نہ لگ جائے تھانوں. اس سے جو چھوٹا والا ہے نا, بلال قادری, جس کی وجہ سے انہوں نے کنیت رکھی ہے ابو البلال, وہ دعوت اسلامی سے نکل چکا ہے. وہ پتہ کیوں نکلا ہے؟ وہ ننگے پاؤں ممتاز قادری کی قبر تک گیا تھا. تو ایجنسیوں نے کہا کہ بھائی تم لوگوں کو ہم امن کی جماعت کہتے ہیں, اور تمہارے امیر کا بیٹا ایک دہشت گرد کی قبر کے اوپر جا رہا ہے جسے سپریم کورٹ آف پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے قاتل ڈکلیئر کیا ہے, تو تمہارے اوپر بھی پابندی لگ جائے گی. انہوں نے جناب اپنی جماعت بچانے کے پیچھے اپنے بچے کی قربانی دے دی. باندری دے پیر سڑ دینے تو اپنے بچے تھلے لیندی ہے. یہ ہے اس کے پیچھے. تو ان کے پیروں کے اپنے بچے بعد میں ہی نکلتے ہیں, خود نہیں کبھی انہوں نے بچے نکالے, لوگوں کے بچے ورگلاتے ہیں. میں نے کئی دفعہ بتایا آپ کو کہ جب یہ ممتاز قادری کا یہ معاملہ ہوا نا, تو مجھے ایک اہل حدیث عالم نے فون کیا کہ جی ہم اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں. اور میں کہے اپنا جنازہ پڑھو گے؟ وہ آج زندہ ہو جائے تو تم وہابیوں کو پہلے قتل کرے. پھر وہ اللہ کا شکر ہے جنازہ پڑھنے سے باز آ گئے. اور اگر یہ ڈیسیژن نہ ہوتا نا 2016 کے اندر, اور وہ بھی 29 فروری کو, تاکہ برسی بھی 4 سال بعد آئے, لیپ کا سال آئے, تو گلی گلی آپ کو قتل و غارت نظر آنا تھا. پہلی دفعہ اسٹیٹ نے جرت دکھائی, اس وقت کے پرائم منسٹر نے, آرمی چیف نے اور چیف جسٹس نے, تینوں نے میٹنگ کر کے یہ ڈیسیژن کیا تھا کہ اس کو ٹانگنا ہے. ویسے تو اس وقت کے آرمی چیف کی نیت یہ تھی کہ نواز شریف صاحب کو کس طریقے سے بدنام کریں اور بریلویوں کو ان کے خلاف کریں, اس کے اپنی پولیٹیکل گینز تھے. بہرحال اس میں سے خیر نکلا. خیر یہ نکلا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا, اور نہیں یہ ٹانگ بھی دیں دے جے. پہلے نہیں تھا لوگوں کو پتا. اس کے بعد بھی دیکھیں یہ جتنے پولیس والے کر رہے سب معافی مانگ کے تو سائڈ پہ ہو گئے. وہ کوئٹہ میں جو شہید کیا تھا ایک بندے کو, انہوں نے الزام لگا کے وہ پولیس والے کو اس کے گھر والوں نے معاف کر دیے. پتہ نہیں کیسے بغیرت قسم کے ہیں لواحقین ہے کہ جو اس طرح کے قاتلین کو معاف کرتے ہیں. یہ تو دہشت گرد ہیں. یہ تو اسٹیٹ کا کام ہے کہ ان کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں, انہیں سولی دیا جائے, جو سورۃ المائدہ میں آیت محاربہ میں سزا آئی ہے, جس کو ہمارے آرمی چیف صاحب کہتے ہیں جی فتنہ الخوارج. یہ ہے خارجی اصل میں. تو یہ بکواس نہیں کرتا, ریالٹی بتاتا ہوں ان کی کہ یہ نمک حرامی کر رہے ہیں. عمر کوٹ میں ایک بریلوی ڈاکٹر کو گستاخ رسول کہہ کے انہوں نے مار دیا, جس کا فیس بک ہیک ہوا تھا. اس بیچارے کا لینا دینا نہیں تھا. پولیس نے پوری, اب مقدمے کے بعد فائنل ہو گیا کہ وہ پولیس والے سارے سسپینڈ ہو گئے. سسپینڈ نہیں, ان کو ٹانگنا چاہیے چوکوں میں, تاکہ آندہ کوئی پولیس والا حرام خوری نہ کرے, نمک حرامی نہ کرے اپنی نوکری کے ساتھ. استعفیٰ دو جا کے, پھر جو تم نے کتے کی موت مرنا ہے مرو. لیکن یہ نوکری میں رہتے ہوئے ایک بندہ اپنے آپ کو پولیس کے, آپ اندازہ کریں ان لوگوں کی وجہ سے میں سیکیورٹی نہیں لے رہا. مجھے کئی سال پہلے سے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے لائف ٹائم سیکیورٹی ملی ہوئی ہے کہ جی آپ یہ 2 پولیس والے اپنے ساتھ رکھا کریں. اور میں کہ مروان لگے ہو منو, بن کے مروان لگے ہو. وہ عمران ریاض خان صاحب حافظہ اللہ تعالی ہمارے بھائی ہیں, اسٹوڈنٹ بھی ہیں. جب دوسری دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی میری اپارے میں بات ہوگی. ان دنوں وہ اپارے والوں کے ساتھ تھے, یعنی ISI کے ساتھ. تو میں نے ان سے بات کی کہ آپ کو نا میں لائف ٹائم نا 4 بندے ارینج کر دیتا ہوں جو ریٹائرڈ ہوں کمانڈو, وہ آپ کے ساتھ رہیں گے, خرچہ میں دیا کروں گا. میں کہا بن کے مروان لگے ہو منو. ہمیں کیا پتا کسی کا کیا عقیدہ ہے, وہ کیا سوچتا ہے.
نمک حرامی کریں گے؟ یہ تکلیف وہ بندہ کاٹ سکتا ہے جو اس پوری فیز کو گزار رہا ہو. دوسرے بندے صرف سن سکتے ہیں, انہیں نہیں اندازہ کہ یہ کیا تکلیف ہے, یہ کیا ماسٹر ہم نے کھڑا کیا ہے. اس ٹائم تو ہم 2017 میں نوٹ بانٹ رہے تھے نا فیض میر صاحب, اور یہ ہمارے اوپر عذاب مسلط کر دیا. بعد میں دیکھیں خان صاحب کے بھی کانٹے فٹ ہوا. اس وقت پی ٹی آئی کی سب سے بڑی کوئی کمپٹیٹر جماعت ہے نا تو وہ ٹی ایل پی ہے. ابھی انہوں نے تازہ دھرنا دیا تھا فلسطین کا, انہوں نے کہا جی ہمارا مطالبہ مان لیا گیا. ہم نے کہا تھا اسرائیل کی پروڈکٹ کے اوپر بائیکاٹ کیا جائے, تو انہوں نے پہلی پروڈکٹ بین کر دی ہے, اور وہ پروڈکٹ ہے پی ٹی آئی. ہاں, اے ٹی ایل پی والا اعلانیہ یہ جلسے میں کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی پروڈکٹ جو ہے وہ بین ہو گئی ہے, اور وہ پہلی پروڈکٹ ہے پی ٹی آئی. ویسے گل ٹھیک ہی نکلی ہے ادھی کہ وہ بین ہوئی ہوئی ہے, واقعی انڈکلیئرڈ بین ہے. باقی اسرائیلی پروڈکٹ نہیں ہم مانتے, ہمارے اپنے بھائی ہیں, ہمارے کئی اسٹوڈنٹس ہیں. یہ تو ایک زیادتی والی بات ہے. میں تو خان صاحب کے بارے میں بھی نہیں یہ کہتا کسی شخص کے اوپر اس طریقے سے الزام لگا دیا جائے. خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس طرح کے الزامات دوسروں کے اوپر نہ لگایا کریں. تو یہ جو کہنا کہ میں غازیوں کے اوپر بکواس کرتا ہوں, بالکل ایسا نہیں ہے. میں غازیوں کی حقیقت بتاتا ہوں, اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ مولویوں کا کبھی کوئی بچہ غازی نہیں بنے گا, یہ تمہارے بچوں کو یوز کریں گے. ٹھیک ہے, یہ وہ کام تھا جو ہمارے ریاستی اداروں کو کرنا تھا, جو ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. بندوق کی نوک کے اوپر آپ لوگوں کے ذہن نہیں بدل سکتے. اس کے لیے کاؤنٹر نیریٹو کی ضرورت ہے. لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو ہیرو تم لوگوں نے بنائے ہوئے نا غازیوں کے نام کے اوپر, یہ غازی نہیں ہے, یہ کوئی جہاد نہیں ہے. ایون اس وقت دنیا میں جتنے جہاد ہو رہے ہیں آپ ان کی اصلیت دیکھ لیں کیا ہے. پاکستان میں جہاد یہ ہو رہا ہے کہ پاکستانی فوج کو ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑنا پڑ رہا ہے. ان کی بھی داڑھی ہیں, وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں, ان کی بھی داڑیاں بھی نمازیں پڑھتے ہیں. پڑوسی ملک میں جہاں آپ کہہ رہے تھے خلافت راشدہ قائم ہو گئی ہے, جب سے امریکہ گیا نا طالبان کو داعش کے خلاف لڑنا پڑ رہا ہے. وہ طالبان کو قتل کر رہے ہیں. جس طرح پہلے طالبان امریکنز کو مارتے تھے, اب داعش والے مارتے ہیں. وہ وابی ہیں, اہل حدیث, یہ دیوبندی ہے. یہ جہاد ہے. شام کے اندر سنی شیعہ کنفلکٹ ہے. اب یہاں اوریہ مقبول جان صاحب جیسے بھولے لوگ, سائل ندیم جیسے بھولے لوگ آپ کو جہاد کی آیات بتا رہے ہیں سورہ توبہ سے, سورہ النساء سے. اللہ کے بندو, مسلمان کا مسلمان کو کاٹنا, اس کو آپ جہاد بنا کے پیش کر رہے ہیں. ہاں, فلسطین میں کافر مسلط ہیں مسلمانوں کے اوپر. وہاں جو لوگوں کی سٹرگل ہے وہ جہاد ہے, وہ قتال ہے. یا جب تک امریکہ افغانستان میں تھا, امریکنز کے خلاف افغانی عوام کا لڑنا وہ جہاد تھا. یہ اب جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ ساری لڑائیاں آپس کی ہیں ان کی. اور پاکستان میں سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر آپ نے دیکھا کیا کچھ ہوا ہے. ٹوائلٹس میں شیعہ کافر کے نعرے لکھے گئے. ہمارے ریاستی اداروں کے پشت پناہی کے ساتھ یہاں پہ سپاہی صحابہ بنی, بعد میں لشکر جنگوی بنی, اور شیعہ کا قتل عام ہوا. سب یہ فرقہ وارانہ تھا, کوئی جہاد قتال نہیں تھا. آج وہ ساری چیزوں کی غلطیوں کی معافی مانگ رہے ہیں. ہاں, پچھلے جو ہمارے پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب, وہ دنیا میں جہاں کہیں جاتے تھے نا ان کے گناہوں کی معافیاں مانگ رہے ہوتے تھے پریس کانفرنس میں کہ جی ہم یہ غلط کرتے رہے. حالانکہ وہ پرائم منسٹرز نے نہیں کیا ہوا تھا, کیا ان لوگوں نے ہوا تھا. معافیاں پھر پولیٹیکل گورنمنٹس کو مانگنی پڑتی ہیں آ کے کہ یہ غلط کرتے رہے. تو وہ آج گاٹے فٹ ہوئے میں. یہ سارے ایسٹس تھے جو آج فتنہ الخوارج بن گئے ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو بچائے.